اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ظلم کرنے والوں کی رسی عمر دراز تو ہو سکتی ہے، لیکن جب لاٹھی چلتی ہے تو سب کا حساب ہوتا ہے۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ کڑا احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ ایک جانب تو عدلیہ ڈیوائیڈ ہے، عدلیہ کے دو فرقے، دو دھڑے ہیں۔ یہ چیز اب اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ جب ایک دھڑا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ اسکرپٹ پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب کچھ لوگ حق پرست ہیں جو عدلیہ پر ڈٹ چکے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں وہ نظام ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور دوسری طرف فیصل واڑا نے اسٹیٹ بینک کی نااہلی کی صورتحال اور حالات بتا دیے۔ فیصل واڑا کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے قوم کے لیے اچھا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ یہ کمی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے آئی ہے۔ ڈالر کی قیمت میں 15-16 روپے فرق آیا ہے۔ چند روز میں ڈالر کی قیمت میں مزید 10 روپے فرق آئے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی سی کو ڈالر کی قیمت میں کمی کے لیے ہدایت دی، جن پر عمل کرنے سے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ سابقہ وزیر کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت میں کم ہونے میں اسٹیٹ بینک کی کوئی کردار نہیں۔ اسٹیٹ بینک کی نااہلی کی وجہ سے تو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا تھا اور ڈالر کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی تھیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نے بجلی چوری کے خلاف آپریشن اور باقیہ جات کی ریکوائری کا فیصلہ۔ نگران صوبائی حکومت کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ضلع اور تحصیل کی سطح پر کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ بجلی چوری اور غیر قانونی کنڈا مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت 12 ستمبر تک تصحیح کر دی۔ کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ آئی ایف اے کو بشریٰ بی بی کی آڈیو فائلز کے لیے بھجوائی اور تفتیش کے لیے بشریٰ بی بی کی گرفتاری مطلوب۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا، بشریٰ بی بی کو 3 گھنٹے شامل تفتیش کیا گیا۔ توشہ خانہ طائف کیس چھوٹا سا ہے، اسے طویل کیا جا رہا ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے استفسار کیا کہ معاملہ رسیدوں کا ہے، آڈیو کہاں سے آ گئی، جس پر تفتیشی افسر نے کہا، بشریٰ بی بی سے آڈیو لنک کا پوچھا ہے کہ آپ کی ہیں یا نہیں۔ بشریٰ بی بی نے کہا، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا، آڈیو لنک میرا نہیں۔ تفتیشی افسر نے استدعا کی بشریٰ بی بی کو وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت بھی 12 ستمبر تک تصحیح کر دی۔ الیکشن کمیشن ان دنوں حد درجہ اہم اجلاس باقاعدگی سے منعقد کر رہی ہے اور اپنی تمام توجہ انتخابی حلقہ بندیوں کے عمل کو غلطیوں سے بچا کر جلد از جلد مکمل کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف صدر پرویز الہی کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹ سینٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کی رہائی کے بعد پھر گرفتاری پر دائرہ توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیر نے رہائی کے بعد پرویز الہی کو دوبارہ گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی، جس میں آئی جی پنجاب اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایچ او تھانہ شالامار اور دیگر کو فریقین بنایا گیا تھا۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے استفسار کیا کہ پرویز الہی کو رہا نہیں کیا گیا۔ اس پر وکیل صفائی نے بتایا کہ پرویز الہی کو رہا کرنے کے بعد پولیس لائنز کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پر عدالت نے کہا کہ پرویز الہی کو رہا کرنا یا دوبارہ کسی اور کیس میں گرفتار کرنے میں فرق ہے۔ اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ انہیں کسی اور کیس میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس عدالت کے حکم کے باوجود 3 ایم پی او نے رہا نہیں کیا گیا تو توہین عدالت بنے گا۔ عدالت نے کہا کہ پرویز الہی کو متعلقہ کورٹ میں اب ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ اگر پرویز الہی کو رہا نہ کرتے تو عدالت سخت ایکشن لیتی۔ عدالت نے پرویز الہی کی جانب سے دائرہ توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ اور اب بات کرتے ہیں توہین عدالت کے کیس پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی کے خلاف ایم پی او آرڈرز جاری کرنے کے اختیارات سے تجاویز توہین عدالت کے کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد فرد جرم عائد کر ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز اور ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر کے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار نے کی۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز، ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت بھی بطور سیکرٹری عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے عدالت میں وضاحتی جواب جمع کروائے، جس پر جج نے کہا، ہم نے تو آج چارج فراہم کرنے کا دن رکھا ہے۔
ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت نے کہا، عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں، جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے۔ آپ بھی تھوڑا سا جیل میں رہ لیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں دال سے روٹی کیسے سرکھتے ہیں لوگ۔ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیسے رہتے ہیں لوگ جیل میں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نیاز نے بھی عدالت میں غیر مشروط معافی مانگی۔ ہم جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اس کیس میں 6 ماہ کی قید ہے۔ آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں۔ کچھ بھی ہے اب ٹرائل میں ثابت کیجیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر فرد جرم عائد کر دی، جبکہ ڈی سی عرفان نیاز نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر پر بھی فرد جرم عائد کی، انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ دفعہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس پر ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر نے کہا مجھے وقت دیا جائے۔ عدالت نے توہین عدالت کیس میں ایس پی فاروق بٹر اور ایس ایچ او ناصر منظور پر بھی فرد جرم عائد کی، تاہم دونوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل قیصر امان کو توہین عدالت کیس میں ایک پراسیکیوٹر تعینات کر دیا۔